گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں، اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں؟ ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں؟ اور بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے، نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں، ملک دشمن معاہدے ہیں، اس کے مطابق آپ ہم سے بوجھ ڈالیں۔ یہ بوجھ پاکستان کی عوام نہیں اٹھائیں گے۔ حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراحت انہیں ختم کرنی پڑے گی۔ یہ جو پیٹرول قیمت میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے طبقے کو، یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں، سارا بوجھ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مراحت ختم ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی کا بجلی کے بلوں کے خلاف دھرنا گزشتہ 3 روز سے جاری ہے۔ وفاقی حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اتوار کو ختم ہونے کے بعد یہ اعلان ہوا کہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے جانے والے کارکنان کو رہا کر دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مراعات ختم کرنا پڑیں گی۔ پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ 1300 سی سی سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے۔ ساری قربانیاں انہوں نے کہا کہ عوام سے نہ مانگیں، خود بھی کچھ کریں۔ ناظرین، کیپیسٹی چارجز کسی صورت قبول نہیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ آئی پی پیز معاہدے سامنے لائے جائیں، بجلی کی قیمت کم کرنے اور آئی پی پیز کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز معاہدوں کو کسی صورت تبدیل نہیں کریں گے۔ معاہدے یک طرفہ طور پر ختم کر کے ریکو ڈک کی طرح $900 ملین کے جرمانے ادا نہیں کر سکتے۔ بلوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ آئی پی پی سے کیپیسٹی جو ادائیگیاں ہیں اس سے متعلق مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی مناسبت سے آج کا پہلا اور بڑا سوال کہ جماعت اسلامی کا دھرنا اور ان کے مطالبات یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ میں پینل کا تعارف کروا دوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، شکیل انجم صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ نوید صاحب، آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ جماعت اسلامی وہاں پر موجود ہے، کتنی تعداد ہے اور اس تعداد پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ظاہر ہے کچھ تحفظات، یہ خبریں بھی آئیں، لیکن جو ہمارا بنیادی سوال ہے یہ دھرنے کا آغاز اور اس احتجاج کا آغاز آئی پی پیز، کیپیسٹی چارجز، بجلی کے بلوں سے ہوا اور مختلف مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں۔ اب چونکہ خوشگوار انداز میں یہ جو مذاکرات کا دور بھی ہوا، اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تمام مطالبات پوری طرح ہمیں پتہ نہیں چل جاتا، عمل درآمد نہیں ہو جاتا، یہ دھرنا جاری رہے گا۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ دعا دیکھیں، اب جماعت اسلامی کا دھرنا اگر گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہو نہ ہو، گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس، اس کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں، اب سیاسی لحاظ سے دیکھیں، آپ اقتصادی لحاظ سے دیکھیں، آپ سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھیں، اس وقت جس طرح کے چیلنجز گورنمنٹ کو درپیش ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ کی جو اپروچ ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو حل کر سکتی ہے، اس کے پاس کیا اتنا ایسا مینڈیٹ ہے کہ وہ حل کر سکتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی ہوئی ہے، ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ جی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ بیسیکلی مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، بیسیکلی مہنگائی کی بڑھنے کی شرح میں کمی ہوئی ہے کہ جو جس تیزی سے بڑھ رہی تھی، آپ پچھلے مئی سے جو ہے اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ پچھلے مئی میں تو میرے خیال میں 37-38% پہ چلی گئی تھی۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ جی ڈی پی تو آپ کی بڑھ نہیں رہی، آپ کی مہنگائی جو ہے وہ اگر 11.5-12% پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھ رہی، اور جو ادارہ شماریات کے اپنے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 51 چیزوں کی قیمتوں کا انہوں نے جائزہ لیا تو اس میں 10 چیزوں کی یعنی جو کچن آئٹمز ہیں ان کی اگر قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو دوسری طرف 40 چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی تو وزیر توانائی نے کہہ دیا کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا فرق آپ کو نہیں پڑ رہا، اس کا فرق عوام پہ پڑ رہا ہے۔ کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا
کہ خاتون نے اپنے ہرنیا کے آپریشن کے لیے کوئی پیسے پس انداز کر کے بچت کر کے رکھے تھے اور بل اتنا آیا کہ انہوں نے وہ بل ان پیسوں سے بل ادا کر کے خود جو ہے نالے میں کود کے خودکشی کر لی. عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, بھائی بھائی کو مار رہے ہیں بجلی کے بل کے اوپر. تو جس تیزی سے باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں, اب ان کو جو ہماری ایلیٹ ہے, ہماری جو اشرافیہ ہے, ان کو تو اس کا فرق نہیں پڑ رہا نا, فرق عوام کو پڑ رہا ہے. اور عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے کس زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. صحیح. بجلی کے بل, آپ اسی طرح صحت کو دیکھ لیں, اسی طرح ایجوکیشن کو دیکھ لیں, باقی ساری چیزوں کو دیکھ لیں, صرف کھانا پینا تو نہیں ہے. اور پھر سیکیورٹی, جس طرح سے آپ پاڑا چنار کو دیکھ لیں, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ہر طرف ایک ہیجان ہے, ایک کیوس جیسی سچویشن ہے, اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس میں, جبکہ چاہیے اس وقت کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. دیکھیں اگر لوگ خودکشیاں اب کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے کیوں نہ ہم جو ہے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو ملک میں کیوس بننے کے لیے ایک اینارکی کی کیفیت جو ہے اس میں عوام کو دھکیلنے سے بہتر ہے کہ اس وقت ہماری اشرافیہ وہ بیٹھیں, وہ اپنے پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ بیوروکریٹس کے لیے لگژری ولاز بنا رہے ہیں, آپ ان کے لیے آئی فون 15 پرو میکس لے رہے ہیں, ان کے لیے آپ سندھ میں بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں, تو ان کی جو مراحت ہیں ان کو کم کیا جائے, یہ نہ ہو. اچھا دوسری طرف سبھی تو گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہے نا. یہ کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ ملازمین کو تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ بجٹ میں جو ان کی تنخواہ بڑھا دی, لیکن دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوا؟ ان کی آمدنی تو گھٹ گئی کیونکہ آپ نے ٹیکس جو ہے ان کے اوپر بڑھا دیا. تو وہ جو پچھلے سال ایک شخص جو تنخواہ لے رہا تھا تو اس کی تنخواہ میں کمی واقع ہو گئی اور اس کے اوپر آپ نے مزید ٹیکس لگا دیا, اور اب اس کی قوت خرید کہاں پہ ہے؟ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کا دودھ پورا کرے گا, کس طرح سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پوری کرے گا, کس طرح سے اپنے گھر کو چلائے گا. تو اب اس وقت گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جماعت اسلامی نہیں, یہ اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی آواز ہے, اور ڈریں اس دن سے کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں اور پھر جو کینیا میں ہوا وہ آپ کے ساتھ ہو. چلیں جی عامر صاحب, جس طرح نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جماعت اسلامی کی آواز نہیں ہے, 24 کروڑ عوام کی آواز ہے, یہ بات تو اس حد تک یہ بھی درست سمجھی جانی چاہیے. یہ جو بلوں کا معاملہ ہے خاص طور پر, اور لوگ جس طرح سے اپنے زیورات بیچ کر, جو اگزامپل انہوں نے بھی دی, یہ بھی خبروں میں تھا, یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے گورنمنٹ کو. کیا آپ کو لگتا ہے یہ دھرنا, کیونکہ یہ جو آئی پی پیز کی بات ہے یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس شکنجے سے تو گورنمنٹ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی, تو کیا یہ چیلنجز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں جو نقشہ ابھی سامنے آیا نا ہمارے, اس کے مطابق تو رات یا صبح تک عوام کو اسلام آباد کو بھی فتح کر لینا چاہیے, کراچی کو بھی, کوئٹہ کو بھی, اور یہ ظاہر ساری انارکی پھیل چکی بھی ہے, اور گوادر پہ تو قبضہ ہو جانا چاہیے. وہاں ہمارے ایف سی کے جوان کو شہید کر دیا, کسی کی آنکھ نکال دی, اور ہم یہاں پہ ان کا کیس لڑنے لگ جائیں. کیوں بھائی؟ یہی تو وہ کمال ہو رہا ہے کہ کہاں سے لوگ آ کے کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں. ہمارا تحفظ پاکستان کا جو مہم شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ اس ملک کے اندر اتنی مایوسی پھیلا دو کہ روکا جائے اس سب کام کو, کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ یہ صرف اور صرف مطلب لگتا یہ ہے کہ نہ یہ صوبائی مسئلہ ہے, نہ یہ لسانی مسئلہ ہے, نہ یہ مسلکی مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ اور صرف حکومت پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ ہم سب نے پیدا کیا ہے. اوورآل اگر ہم سچویشن کو پہلے بات کریں, جیسے ہم 38% کی مہنگائی کو ایک لفظ میں زیرو کر دیتے ہیں کہ جی وہ مہنگائی کی شرح رک گئی, فلانی ہو گئی, بھائی 12% پہ تو آئی, اگر وہ 38 سے 78% پہ چلی جاتی تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہوتے. ہم اس بات کی تائید کریں گے جو درست انداز سے کہی جائے گی کہ جی ٹیکسیشن بڑھی ہے, بالکل بڑھی ہے, لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے, لیکن اگر کوئی چیز صحیح بھی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نیگیٹو پیش کریں گے تو معاملات اس طرح نہیں ہوا کرتے. اگر جو امیر جماعت اسلامی لے کے مہم چلے ہیں ان میں سے ایک بھی مطالبہ غلط نہیں ہے, اس کی 100% حمایت ہے, میں بھی کرتا ہوں اور ہر عام آدمی کرے گا کہ بھائی ان اشرافیہ سے یہ چیزیں لی جائیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی جماعتیں یہ بات کہہ رہی ہیں سمیت امیر جماعت اسلامی کے، جب نومبر 2022 میں 200 یونٹ والے کو پہلی دفعہ کڑکی ڈالی گئی تھی کہ اگر 201 ہوئے تو تم 6 مہینے کے لیے اس سلیب سے باہر نکل جاؤ گے، کوئی بندہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیا؟ یہاں پناما میں جماعت اسلامی فورن چلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ باقی بندے سارے فارغ، ایک نواز شریف جس کا نام اس پناما میں نہیں تھا، اس کے اوپر پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں لگی ہوئی تھی، سب نے مل کے مہم چلائی اور کام ختم کر دیا، اور آج تک اس پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں، مل کے پھروا رہے ہیں۔ اس رندے کو آج تک روکا نہیں گیا، اس کو سب بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اس وقت بھی ایسا تھا اب بھی ایسا ہے۔ بھائی آپ نے غلطیاں کی، اب پورا پاکستان بھگت رہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیسے ٹھیک ہونا ہے۔ آپ نے فتنے جنم دیے، آج آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اتنی تیزی سے بولتی ہے، ان کے اپنے لوگ انرجی منسٹری پہ قابض تھے جن کی آئی پی پیز تھی، وزیر تجارت کا تو نام آ گیا نا سب سے مہنگا، اس میں رزاق داؤد صاحب کا آ گیا، اس کے اندر پی ایم ایل این کے جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، میں نے اس چکے گوہر اعجاز صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور سب سے پہلے بات کی، پھر انہوں نے سلیمان شہباز کی وضاحت کر دی، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ لیکن میں نے لاسٹ ٹائم جو جمعرات کو ہمارا پروگرام تھا، میں نے کہا تھا پرائم منسٹر اور سپریم کورٹ، میں نے 2 نام لیے تھے کہ حضور یا آپ نوٹس لے لیں یا فرانزک آڈٹ کی آپ کو بہت عادت ہے تھرڈ پارٹی کی، آپ یہ کرا لیں آئی پی پیز کو۔ جو اویس لغاری کہہ رہے ہیں بات درست ہے، لیکن اگر ایک کمپنی نے 2 ارب میں 1 میگا واٹ کا لگایا اور دوسری نے وہی اتنا ہی میگا واٹ کا 10 ارب میں لگایا ہے، تو یہ 8 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے، پہلے 10 ارب والے کو 2 ارب کے ساتھ ملائیں۔ آپ کسی معاہدے کو مت چھیڑیں، لیکن اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ آپ فیئر ڈیل کریں گے۔ صحیح۔ جب اس کے اندر اوور انویسٹنگ ہوئی ہے، پیسے زیادہ لگے ہیں، وہاں سے شروع کریں نا، بسم اللہ کریں نا۔ پھر اس کے ساتھ جو آپ پیسے کیپیسٹی پیمنٹ پہ دے رہے ہیں، چاہے وہ 700 روپے کا یونٹ ہے، چاہے وہ 75 روپے کا ہے، آپ انہیں کہیں بنائیں، ٹھیک، پیسے تو ہم نے آپ کو دینے ہیں، آپ اس کو چلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہوا میں لگا دیں، آگ لگا دیں، غریبوں کو فری دے دیں، لیکن ان کیپیسٹی پیمنٹ کو دینے سے پہلے ان سے کارخانے چلوائیں اور آڈٹ کر لیں کہ کتنے عرصے سے خراب ہے۔ آج گورنمنٹ آرڈر کرے کہ ہمیں صبح آپ سے بجلی چاہیے، کیونکہ ہم تو آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں نا، پکڑے ان کو، گردنیں وہاں سے ناپی جائیں گی، چاہے وہ حافظ نعیم صاحب کہہ دیں یا آپ کہہ دیں یا میں کہہ دوں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ کام کرنا حکومت کو ہے، کرانے والے کون ہیں، کمانے والے کون ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ آپ ان کارخانہ داروں سے کہیں کہ آپ بنائیں، بجلی چلائیں۔ زنگ لگے ہوئے کارخانے ہیں، 4 دیواریوں پہ پیسے لیے گئے، آپ بھگتائیں نا جناب۔ پھر پرائم منسٹر صاحب آپ کو آنا پڑے گا، چاہے اویس لغاری کو بٹھا دیں، چاہے آپ کسی ملک کو بٹھا دیں۔ مجھے جواب یہ چاہیے ہے، پاکستانی عام آدمی کو یہ جواب چاہیے کہ جی ان کارخانے والوں سے چلوائیں، کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ پھر بھی دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ آپ یہ جو باقی کہانیاں ہیں نا بعد میں ختم ہو جائیں گی کہ سب سے پہلے صبح ان سے کہیں کہ ساری بجلی پروڈیوس کرو، ہم ہوا میں بھیج دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن تم سے لیں گے۔ پھر ان کا آڈٹ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ آڈٹ سپریم کورٹ کا کوئی جج نہ کرے، پروفیشنل ماہر لائیں۔ آپ اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ ایک انٹرنیشنل کیپیسٹی چارجز کے اوپر بندہ لائیں جو سب کی ایسی کی تیسی پھیرے کہ جناب یہ ٹھیک لاگت پہ لگے تھے، کیا انہوں نے پیداواریں بنائی ہیں، کتنے عرصے سے یہ پیداوار نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک کرپٹ ایکسین سے کسی نے پوچھا تم مشین میں کیسے پکڑتے ہو، تو وہ جا کے کہتے ہیں ہم مشین کو چیک کر لیتے ہیں یہ گرم تھی، کتنا عرصے سے گرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے کارخانے نہیں چل رہے تو حکومت پاکستان کو تو اپنا کارخانہ چلانا یہ عوام ہے۔ بالکل جی فیصل صاحب، فیصل یہ بات تو صحیح ہے، مطلب کسی کے کہنے پر بھی یہ کام نہیں ہونے، جب حکومت کرنے حکومت نے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کہہ دے، اور حکومت کی ول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس دھرنے کو کوئی اہمیت دے گی حکومت، اور خاص طور پر جو عوامی ایشو سے متعلق مطالبات ہیں وہ تو ظاہر ہے ماننے پڑیں گے، کیونکہ وہ صرف اب ایک جماعت کی آواز نہیں ہے بلکہ وہ عوام کی آواز ہے۔ دیکھیں، دھرنے کو حکومت اہمیت دے گی یا نہیں دے گی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ دھرنے کو اہمیت دے۔ کوئی تو نکلا ہے نا ہماری آپ کی بات کرنے کے لیے، کوئی آدمی اس ملک میں جو باقی جماعتیں جو اپنے سیاسی مفادات سے آگے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اپنی سیاسی جو برتری کے لیے ان کی ساری جدوجہد ہے اس کو ایک طرف رکھ کر کوئی ایک ایسا انسان تو اس ملک کے اندر نکلا جس نے جو بات کی ہے وہ ایک عام آدمی کی جو ہے وہ بات کی ہے، اس کی بات تو لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو رہی ہے نا، سینے میں پیوست ہو رہی ہے، دل میں تیر ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، ہر جگہ کا موضوع بحث بنا ہوا ہے نا اس کا دھرنا۔ لیکن اب صرف یہ جو لوگ ہیں نا
کوئی بھی ظالم جو ہے نا آپ کو نا جو ظلم کر کے جو ہڑپ کر کے آپ کی طبقہ اشرافیہ ہے یا جو حکومت ہے وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دے گی. آپ کو جو ہے نا وہ چھیننا پڑے گا قانون کے دائرے میں, آئین کے دائرے میں. مثالیں موجود ہیں, پرامن جدوجہد کی نا انہوں نے آزاد کشمیر میں, لے لیا انہوں نے اپنا حق. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. لوگ تو نکلے, اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر اسی طرح کی ہم اور آپ جو ہے وہ بحث کرتے رہیں گے کہ بھائی یہ کس طرح مسائل حل ہوں گے, دھرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا, نہیں نکلے گا. عام آدمی کو اپنے حق کے لیے سڑک پر آنا ہوگا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, یا تو وہ ظلم کا پارٹ ہے, ظلم کا وہ بینیفیشری ہے. یہ سوشل میڈیا جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ بات صحیح ہے عامر صاحب کی, کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر کے, ری ٹویٹ کر کے, فیس بک پہ پوسٹ کر کے جو ہے نا آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اس سے ظالم جو ہے, جس ظالم نے اس ملک کی جو وسائل ہے اس پر جو قبضہ کیا ہوا ہے, وہ اتنی خوشی کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ وہ آپ کا حق نہیں دے گا. وہ حق آپ نے لینا ہوگا. اس کے لیے آپ کو سڑک پہ, آپ ایک ہی راستہ ہے جی, اور کوئی راستہ اس قوم کے پاس نہیں بچا ہے. وہ واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے اب سڑک پر آ جاؤ. اور سڑک پہ آنا کوئی نہ پاکستان کے آئین میں غیر آئینی ہے, نہ کسی قانون میں جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے. آپ اپنے حق کے لیے اگر آپ سڑک پہ نہیں آ سکتے تو پھر آپ کو رونے کا بھی حق نہیں ہے. پھر آپ کو گھر میں بیٹھ کے اور ڈائننگ روموں کی محفل میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ چلانے کا بھی جو ہے نا وہ حق نہیں ہے. اب بچا کیا آپ کے پاس تباہ ہونے کے لیے؟ اب کس چیز کا آپ جو ہے وہ جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ اب مزید کیا آپ کے پاس جو ظلم ہوگا؟ جو آپ کے آمدنی تھی وہ تو کہتے ہیں نا کہ کم ہو گئی. کم کیا ہو گئی؟ اب تو آپ کی ایک اپر کلاس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے. پھر بھی لوگوں کے اندر یہ کہتے ہیں نا, یہ اس قوم کی جو ہے نا ایک بڑی ایک تلخ حقیقت ہے. جی جی, اس قوم کا ایک اجتماعی بے حسی جو ہے نا وہ بھی سامنے آ رہی ہے. جتنے سکون کے ساتھ یہ قوم ظلم سہ سکتی ہے, شاید ہی جو ہے وہ انسانی تاریخ میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کی جو ہے نا وہ مثال ملے. باتیں کروانے میں تو, یا باتوں کے ٹورنامنٹ میں تو شاید اگر اولمپک میں ہو نا باتوں کا ٹورنامنٹ, تو یہ قوم جو ہے نا نمبر 1 ہے, سارے گولڈ میڈل لے کر آ جائے گی. پریکٹیکل کام کرنے کے اندر اس قوم میں جو ہے نا لگتا ہے وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا, وہ حس ہی ختم ہو گئی, وہ خواہش ہی ختم ہو گئی. ایک غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں سکون کے ساتھ, ظلم کو سہ رہے ہیں سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. اپنی آنے والی نسلوں کو انہوں نے گھر بھی رکھ دیا ہے سکون کے ساتھ. ہم سب جو ہے نا اس کے ذمہ دار ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. آج یہ دھرنا ہو رہا ہے, اگر یہ قوم اس دھرنے کا ساتھ دے تو آپ یقین کریں یہ جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل آڈیٹر لے کر آئیں, ضرورت نہیں پڑے گی. اسی سسٹم سے نا اس قوم کے مسائل کا راستہ نکل آئے گا. بات شرط یہ ہے کہ یہ قوم اپنے چھینے ہوئے حق کے لیے سڑک کے اوپر آ جائے. صحیح. جی شکیل انجم صاحب, آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں قوم ساتھ دے, اب تو ہر گھر کا یہی رونا ہے, اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے. آلدو آج وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہے, روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے, شرح سود میں بھی کمی, لیکن یہ وہ ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں نا. اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے اس وقت تک عوام کو نہیں پتہ چلے گا واقعی کوئی 1% 2% مہنگائی میں کمی ہوئی ہے جب تک عام آدمی کو یہ ریلیف ملتا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت اگر سمجھے تو اس کے لیے چیلنجز ہیں, یہ دھرنا بھی اس کے لیے الارمنگ ہو سکتا ہے اگر وہ اس پر وہ جو مطالبات, کیونکہ کچھ مطالبات ایسے ہیں جس پر حکومت کی اس طرح سے ول نظر نہیں آتی کہ وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے. شکیل انجم صاحب دیکھیں دعا, اگر حکومت کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تو پھر وہ اپنی مذاکراتی ٹیم وہاں پر نہ بھیجتی. کل آپ نے دیکھا کہ ایک مذاکراتی ٹیم حکومت کی جانب سے وہاں آئی اور انہوں نے جو جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم تھی اس کے ساتھ مذاکرات کیے. اس سے لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں دباؤ میں تو ضرور ہے, لیکن یہ جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے اور یہ جو 10 نکات ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے ہوں نہ ہوں, لیکن یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر آدمی کا مسئلہ ہے, ہر شخص کا مسئلہ ہے کہ بجلی کے بل ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں, یا خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر ٹیکس سلیب جو ہے وہ بڑھائے گئے ہیں. اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. جو خاص طور پر پرائیویٹ لوگ ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں ان کی تنخواہ تو یوں سمجھے پچھلے 10 سال پیچھے چلی گئی ہے. جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور تنخواہوں میں کمی ہوئی ہے, اور حکومت جو ٹیکس لیتی ہے اس کے بدلے میں ٹیکس کے عوض دیتی کیا ہے. آج تک کوئی سہولت حکومت کی جانب سے ٹیکس پیئرز کو نہیں دی گئی. رہا سوال حکومت کا کہ وہ جو ہمارا سوال ہے بنیادی طور پر کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں یا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں
اس میں کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گی، اس میں ابھی تک ہمیں کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی۔ اگرچہ عامر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو فل چلانا چاہیے تو پھر چلائیں اور دیں سستی بجلی۔ ایک تو جو واویلا کیا جاتا ہے کہ بجلی چوری بہت ہوتی ہے، تو بجلی پھر چوری بھی رک جائے گی جب آپ سستی بجلی دیں گے۔ اور انڈسٹری خاص طور پر جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری کو سستے داموں بجلی دیں، ان سے بجلی لیں اور ان کو پھر سستے داموں دیں، لیکن حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے نہ تو کوئی بات کی ہے، نہ اعلان کیا کہ وہ آیا انڈسٹری کو یہ سستی بجلی دینا چاہتی ہے یا ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے یا آئی پی پیز کو بٹھانا چاہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس ملک میں۔ جس طریقے سے کیپیسٹی چارجز ادا کیے جا رہے ہیں، اگر یہی سلسلہ آنے والے چند مہینوں سالوں میں چلا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم معاشی طور پر کولیپس کر جائیں گے، کیونکہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ان کیپیسٹی چارجز کی مد میں جا رہا ہے۔ اور حکومت کو کم از کم اتنی سنجیدگی تو دکھانی چاہیے تھی کہ جو پرائیویٹ آئی پی پیز کے مالکان ہیں ان کو چھوڑ کے جو حکومت کی تحویل میں اپنے آئی پی پیز ہیں، کم از کم ان کے کیپیسٹی چارجز تو ختم کر دینے چاہیے تھے، لیکن حکومت نے ابھی تک وہ بھی نہیں کیا۔ اور رہا سوال کہ ابھی 1.5 سے 2 ماہ پہلے حکومت نے ریوائز کیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے، اور اسی حکومت نے کیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے۔ کیا حکومت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں اور ہم ان کو اس کے عوض کیا دے رہے ہیں؟ حکومت کو سارا پتہ تھا، ساری کیلکولیشنز تھی۔ فرنس آئل کے اوپر جو پلانٹ چل رہے ہیں انہوں نے 18 ارب روپے کی اوور انوائسنگ کی ہے جو ریکارڈ پر ہے، لیکن حکومت اس طرف جاتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں، اکراس دا بورڈ تمام کے تمام لوگ ان آئی پی پیز کے دھندے میں شامل ہیں۔ سارے اربوں روپے جو ہے وہ ماہانہ سالانہ عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے گھر بھر رہے ہیں، لیکن یہ اس بات کا خیال انہیں نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ کل گجرانوالہ میں خودکشی، اس سے پہلے قتل، اور اس کے بعد یہ دھرنا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کو کوئی اور ایشو پہ جو ہے وہ ہو نہ ہو، بجلی کے بلوں پر حکومت کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، دھرنے کا مومنٹم بن رہا ہے، اور یہ جس طرح انہوں نے موبلائز کیا ہے اور خواتین بھی پہنچ گئی ہیں روکنے کے باوجود، تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اس کو سوچنا چاہیے اور فوری طور پر اس کا حل نکالنا چاہیے، اور آئی پی پی اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی الیاس صاحب۔ حکومت نے دیکھیں ابھی تک تو کوئی ان سے بات چیت بھی نہیں کی، کوئی ایسی کہ جی ان کے جو معاہدے ہیں ان پر ریویو کیا جائے، کوئی ایسی بھی کنسرن نہیں ظاہر کی۔ گورنمنٹ تو چپ کر کے بس خاموشی اختیار کر گئی۔ وہ 40 خاندان اور ایک طرف پوری قوم ہے، 24 کروڑ عوام ہے، ان کے مقابلے میں وہ 40 خاندان ان کے لیے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ان کے معاہدوں کی نظر ثانی کرنا چاہتے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ وہی یہ بات ہے کہ اگر جو کماتے جائیں گے، جو ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، جو ہم پر ٹیکس کا بوجھ لادا جا رہا ہے عوام پر، وہی اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں کما کے ان کو دے رہے ہیں تاکہ ان کے معاہدے جو پورے ہیں، یہی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی پوری جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق تو ان کو چلوائیں، تاکہ کیپیسٹی اگر چلاتے ہیں تو پھر ان کو کاسٹ کم کرنی پڑے گی تاکہ بجلی کو زیادہ سے زیادہ کنزیوم کر سکیں۔ لوگ زیادہ جو دوسری طرف جا رہے ہیں، متبادل ذرائع کر رہے ہیں، تو وہ اس بجلی کی طرف ہی آئیں، ان سے بجلی لیں، بجلی کو سستی کریں گے۔ ظاہر ہے جب وہ زیادہ کرتے ہیں، پروڈکشن وغیرہ ہوگی تو کاسٹ کم ہوگی، تو اس لیے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، گورنمنٹ کو کوئی اس کا طریقہ کار نکالنا چاہیے، بجائے کہ خاموشی اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ خود بھی اس میں سٹیکس ہیں، اور جب تک سٹیکس ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے عوام کے، دھرنا تو بالکل لوگ ہر بندہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس کے لیے کیونکہ ہر بندہ اس میں متاثر ہے۔ ان کے گھروں میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں جولائی کے، اور اس کے بعد جون کے آیا ہے، جولائی کا آیا، اب اگست کا آئے گا جو بل، تو لوگوں کے دیکھیں، لوگوں کے اس کے ادا کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں گے ہر گھر میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھائے کہ بجلی کے بل اتارے۔
کیونکہ 70 سے 80% جو ہے وہ بل کی کاسٹ آ جاتی ہے، جو ان کی انکم ہے وہ 80% تک 80-90% تک ان کو دینے پڑتی ہے. تو یہ لوگ کہاں سے کریں گے؟ لوگوں کے پاس پہلے ہی پرچیزنگ پاور ان کی کم ہو چکی ہے، ان کے پاس جو بچت کا رجحان ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں. تو لوگوں کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے کہ وہ کب تک اپنی چیزیں بیچ کے بجلی کے بل ادا کرتے رہیں گے. گورنمنٹ کی جو غلط جو معاہدے ہیں، گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہیں، اس کی عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ مہنگائی بھی اسی صورت میں ہے. مہنگائی کی تو کوئی کمی نہیں آئی، مہنگائی تو لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو کہاں لوگ کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا بچوں کی فیسیں دیں گے، بجلی کے بل کیسے دیں گے؟ یہ گورنمنٹ کو اس کے لیے کوئی دیکھنا چاہیے، کوئی رستہ نکالنا چاہیے. وہ جو ہے گورنمنٹ نے 2 مہینے خاموشی سے گزار دیے، ان کو پتہ ہے یہ پیریڈ گزر جائے گا، لوگ خود خاموش ہو جائیں گے. وہی ہے بات کہ یہاں کے عوام سب سے زیادہ ہے کہ خاموشی اختیار کر جاتی ہے. جتنا ظلم کرو گے اتنا وہ برداشت کر لیتے ہیں. وہ ظاہر گورنمنٹ کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ابھی چلیں آپ سمجھتے کہ گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ٹرولی اس پہ واقعی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو امیر جماعت اسلامی کا یہ دھرنا، یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے مطالبات نہیں ہیں، یہ وہ جو تمام مطالبات ہیں اس سے عام آدمی بھی ظاہرہ افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ عام آدمی کے بھی مطالبات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے اور کیا یہ ایک حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بنیادی سوال احتجاجی دھرنا جماعت اسلامی کا حکومت کے لیے کتنا الارمنگ، آپ نے رائے جانی ایکسپرٹس کی. کوئکلی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، چیف جسٹس صاحب کو قتل کی دھمکی، حکومت کا نوٹس. اب سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو نوٹس لیا ہے گورنمنٹ نے، اس پر عمل درآمد کتنا ضروری ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی. اور ریاست جو ہے جو بھی قانون اور آئین جو ہے جو اس کو طاقت دیتا ہے، اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی. چیف جسٹس کے اوپر اس قسم کے فتوے لگائے جائیں، نہ صرف ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. دہشت گردی، خود کش حملے اور فتوے بازی، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کا اختیار صرف ریاست کے اداروں کو ہے. ناظرین، ملک عزیز کو درپیش مسائل میں سنگین ترین مسئلہ عدم برداشت کا ہے. ہماری قوم لبرل، سیکولر اور مذہبی انتہا پسندوں میں بٹ رہی ہے. کہیں یہ تقسیم لسانی ہے، کہیں معاشرتی ہے، تو کہیں مسلکی اور فقہی بنیادوں پر ہو رہی ہے. اس تقسیم کے مظاہرے مختلف شکلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ تب دیکھنے میں آیا جب تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ نے چیف جسٹس کو قتل کی دھمکی دی، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو اوکاڑا سے گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین، نائب امیر کے خلاف مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. وفاقی وزیر دفاع خارجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مذہب کے نام پر خون خرابے کی کوشش ہو رہی ہے، جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا بدستور جاری ہے، جبکہ ہم کابینہ کی جانب سے سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ چیف جسٹس کو دھمکی دینا آئین سے کھلی بغاوت ہے. ان عناصر کے خلاف قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی امن کمیٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس انہوں نے کی اور کہا کہ فتوے جاری کرنے کے پیچھے کھلے سیاسی مقاصد ہیں. اسی مناسبت سے ہمارا یہ دوسرا بڑا سوال. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. چونکہ چیف جسٹس کو قتل کی دھمکی دینا اور حکومتی وزراء کی جو پریس کانفرنس جو نوٹس لے لیا گیا، لیکن نوٹس تو بہت ساری چیزوں پر ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر واقعی نوٹس لینا بھی بہت ضروری تھا اور عمل درآمد بھی ضروری ہے؟ عامر صاحب دیکھیں، یہ بالکل صحیح قدم پہ گورنمنٹ گئی ہے کہ نوٹس کیا، پریس کانفرنس کیا کہ پرچہ بھی دیا اور پکڑ بھی لیا. اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے، پروسیکیوشن کو پورا کیس لڑنا چاہیے. اصل میں ہمارے مسائل ہیں. ہم نے نواز شریف کو خراب کرنے کے لیے اس وقت ان سب کو سڑکوں پہ لا کے بٹھایا، ایک افریت بنائی اور دشمن کو دکھایا کہ اس پاکستان کو چوک کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ کس کس جگہ پہ آپ لوگ بٹھائیں گے تو پورا پاکستان پیرالائز ہو جائے گا. آپ اور ہم کیا بھول گئے؟ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر ہی فیصلہ دیا تھا. انہوں نے اب جو فیصلہ دیا ہے اس کو اردو میں بھی جاری کیا، جس میں میں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے، اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی
مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ آخری نبی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی تبلیغ قادیانی نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ واضح فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے لیے تبلیغ نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود چونکہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ہاں یہ سب سے آسان کام ہے کہ اشتعال دلا دو اور لوگوں کی جان لے لو. وہاں کیا ہوا تھا ابھی سوات کے اندر، آپ کو اور ہمیں پتا ہے، سارے لوگ ضمانت پہ چلے گئے. یہ ہماری ایک من حیث القوم ایک فیلور ہے، ہمارے علماء کا بھی، ہماری حکومتوں کا بھی، کہ اس طرح کے اساس معاملات پہ سزائیں ملنی چاہیے. جو بھی کرے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جو قانون کو ہاتھ ملے اس کے خلاف قانون کو نہ صرف حرکت میں آنا چاہیے بلکہ اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ تو میں یہاں تک کہوں گا. لیکن آج ایک تھوڑی سی میں مزے کی بات چونکہ اڈیالہ جیل میں ہوئی اور وہاں خان صاحب نے بڑا تم تراک سے نیب والوں پہ الزام لگایا کہ تم لوگوں نے اس طرح کے کیس بنائے ہیں، بار بار بنا رہے ہو، اور پراسیکیوٹر کو پرسنلی انہوں نے کیا. تو اس نیب والے پراسیکیوٹر کو جو نواز شریف کا بھی کیس کر رہا تھا، مریم کا بھی اس نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جعلی کیس بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور ہم نے وہ کیس بھی بنائے تھے، ہم اس وقت لڑ رہے تھے، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ محمد بن سلمان آپ کو چائے کا ڈنر سیٹ یا وہ ٹی سیٹ 30,000 روپے کا دے رہا ہے. خان صاحب کو اس پہ جا کے کہ یہ آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے 30,000 روپے میں لیا، کیا وہ اس طرح کے گفٹ دیتے ہیں؟ راجہ بازار پنڈی کی مثال دی کہ وہاں پہ نہیں ملتا، آپ نے کیسے لے لیا وہ گفٹ اتنا سستا سا؟ تو اس کے بعد خان صاحب نے معذرت کی کہ انہوں نے کہا جی ہم ذاتیات پہ نہیں جاتے، ہم کیس لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑیں. تو غصہ بھی ہے، اشتعال بھی ہے، اور وہ جو سپے سالار بنایا تھا آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں. نیوٹرل پہ چونکہ بہت زیادہ ان کے اوپر آیا کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب وہ غیر سیاسی کی بات کر رہے ہیں لیکن اس غیر سیاسی سے گفتگو بھی سیاسی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے. جی فیصل صاحب، عدم برداشت بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اب یہ واقعہ، ایسے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے جو عامر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم باحیثیت قوم بہت سارے معاشرتی طور پر بہت سارے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں حکومت نے جس طرح نوٹس لیا، گرفتاری بھی ہوئی، سب اور بھی ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں، یہاں تک تو معاملہ جاتا ہے لیکن آگے جا کر ٹھپ ہو جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ایسے واقعات پر برداشت کرنا چاہیے یا عمل درآمد ضروری ہے اگر آپ نے نوٹس لیا ہے تو؟ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی ایک دن کی پالیسی ہے نہ، آج یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے. یہ تو ہماری 70-72 سال کی پالیسیاں ہیں، اس کا جو ہے نا خمیازہ جو ہے ہم بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ بھگت رہا ہے. ہم نے وقتی مفادات کے لیے، وقتی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے کام کیے جس کی قیمتیں جو ہیں وہ جس کی قیمت جو ہے نسلوں نے ادا کی. اور یہ سلسلہ سب سے زیادہ خطرناک شروع ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک دیکھ رہے ہیں. یہ عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے یا سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے جو تحریک شروع کی گئی تھی یا جو ماحول بنایا گیا تھا، اسی کی یہ قیمت ہے. آپ ان لوگوں جو لوگ یہ انتہا پسندانہ بیانات دے رہے ہیں ان سے باز پرس کریں. یہ جو خلاف آئین بات کر رہے ہیں، خلاف قانون بات کر رہے ہیں، ان کو آئین و قانون کے مطابق بھی آپ سزا دیں. لیکن مسئلے کو جب تک حل نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے اور وہ تیار ہونے کے بعد ایک بہت ہی پرتعیش قسم کی ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے کہ آپ تو ابھی بیٹھ کے آرام سے گولف کھیل رہے ہو اور اس کی قیمت جو ہے 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے پوچھا جائے نا اپنے دور میں آپ یہ کیا کر گئے ہو. ان کا بھی کوئی احتساب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یا یہ تو بیچاروں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے تو ذہنوں میں جو چیز ڈال دی گئی ہے اس کے مطابق یہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں. یہ سوات کا واقعہ ہوا تھا تو ہم سب لوگ اس بات پہ متفق تھے نا کہ آخری واقعہ نہیں ہے. جی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آخری واقعہ نہیں ہے. ہم اس بات پہ بھی سب لوگ متفق ہیں. تو کب تک یہ ہمارے نصیب میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی رہیں گی کہ آپ کسی کے مخالف پہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ الزام لگا دیں؟ ہمارا اور آپ کا تو ایمان ہی جب تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں نے یہ جنونیت تیار کی ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، کبھی ان کو بھی تو احتساب کے دائرے میں لایا جائے نا، ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ آپ کیا کر کے گئے اس ملک کے ساتھ. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا، یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے پاکستان کی، اور یہ کوئی 1-2 دنوں میں نہیں ہوا، یہ سالہ سال کی سٹوری ہے جو سب سے پہلے ضیاء الحق نے شروع کی. انہوں نے اپنا اقتدار جو ہے طول دینے کے لیے لسانی تنظیمیں بنائی
مذہبی تنظیمیں بنائی، شیعہ سنی فسادات کرائے. آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ سنی فسادات میں پاکستان کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. لیکن اس کے بعد جب گورنمنٹ یا حکومت نے، اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ CTD بنی اور پھر اس نے یہ شیعہ سنی فسادات ملک سے اس وقت ختم ہو چکے ہیں. لیکن ایک یہ نیا جو آیا، نئی جماعت آئی، انہوں نے آ کر پولیس والوں کو مارا، سیدھے بلٹس چلائے، پھر آ کے دھرنا دیا. ابھی کچھ دن پہلے جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اس میں 2 منسٹر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. جب تک آپ اسٹیٹ کی رٹ کو قائم نہیں کریں گے، یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یہ پھر اسی طرح بیہیو کرتے رہیں گے، اور پھر آپ ان سے یہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سے ماورا سمجھتے ہیں، ابو دین اسٹیٹ. لیکن اگر اسٹیٹ چاہے تو اسٹیٹ کے آگے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا، اور اسٹیٹ نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں. آپ دیکھ لیں، سوات آپریشن ہو، وزیرستان میں ہو، جدھر بھی ہو، وہ ان سے بڑے نان اسٹیٹ ایکٹر تھے، ان کو بھی قابو کیا. لیکن جب تک اسٹیٹ سیریس نہیں ہوگی، اس قسم کے لوگ جو ہے وہ پیدا بھی ہوتے رہیں گے اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور دوسری گزارش ہے اسٹیٹ سے کہ وزیر اطلاعات نے اس کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اس کو سیاسی جماعتوں سے اٹیچ نہ کریں، اور سیاسی جماعتوں کو اگر سپیس ملتی رہے گی، میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس قسم کے لوگ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ سپیس ملنی چاہیے. صحیح ہے جی. ابھی ایک کوئی بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب، الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب، آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ یہ جو نوٹس لیا گیا اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو بات ہو رہی تھی علماء کرام کے حوالے سے، کسی کو بھی قتل کا فتویٰ جاری کرنا، آپ کے خیال میں علماء کرام کا پھر کیا رول بنتا ہے اس سارے سینیریو میں؟ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جس پر ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی. نوید صاحب. اچھا دعا، میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں، ایک مہذب معاشرے کا اور ایک جمہوریت کا تصور جو ہے نا، وہ رول آف لاء کے بغیر، وہ قانون کی حکمرانی کے بغیر جو ہے اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اگر رول آف لاء نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو وہ ایک مہذب معاشرہ نہیں کہلائے گا. وہ جنگل ہوگا، وہاں جنگل کا قانون چلے گا. یہاں پہ اور ایک رول آف لاء کو ایک معاشرے میں انشور کرنے کے لیے ایک مضبوط اور آزاد عدلیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ پاکستان میں آج جو کچھ بھی ہوا، جس طرح سے بھی چیف جسٹس کو دھمکی دی گئی، میرے خیال میں جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ ہماری تمام سیاسی ایلیٹ جو ہے، تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اپنا بھی ذرا محاسبہ کریں، اپنے اندر بھی، اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں. کیا یہی PMLN نہیں تھی جس نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی؟ کیا یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی؟ یعنی اپنی مرضی کے فیصلے نہ آئیں تو پھر آپ انہیں انہی چینل پہ بیٹھ کے جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ پوری پریس کانفرنسز ججز کے خلاف جو ہے وہ چلائیں. پارلیمان میں کھڑے ہو کے ججز کی حرزہ سرائی کی گئی، اور پھر دیکھیں وہی جج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہے اٹھ کے جو مداخلت کے خلاف جو ہے وہ لیٹر لکھتے ہیں. پھر وہی جو ہے سپریم کورٹ کے جج کو کہنا پڑتا ہے کہ جی جوڈیشری کے خلاف کے ارد گرد جو ہے ایک فائر وال بنائی جائے. کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ آپ کی تمام سیاسی اشرافیہ نے ایسے ویپنائز کیا مذہب کو. تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو بھی ویپنائز کیا. تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی جتنا بھی کنڈیم کیا جائے جیسے میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا صاف ہے اس معاملے میں. جی الیاس صاحب. دیکھیے، اس صورتحال میں تمام جو جماعتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بیان اس طرح فتوے وغیرہ جو دیتے وقت بھی وہ بھی سوچیں کہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اصل حقائق کو دیکھیں، اس پر بات چیت کریں. گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے جا کے بات چیت کریں.
ایسی کوئی چیز نہیں، اگر ہوتی تو بالکل اس پر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا ہی نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، اس پہ بات پر تو کسی طرح سمجھوتا ہی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرے، گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی، نہ سوچ سکتی. اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو. اس طرح بجائے فتوے دینے ہر کوئی اٹھ کے اس طرح کرنے لگ جائے تو اس پر گورنمنٹ خود ایکشن لے گی. خود سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک ان کے پاس ہے جی بالکل گورنمنٹ میں جا کے اس سے بات چیت کریں. تو اس طرح کی بات چیت سیاسی جماعتیں اگر اس طرح کرنے لگے تو اس طرح جو معاشرے میں ایک عجیب سی بگاڑ پیدا ہوگا. تو بالکل اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں یہ اس طرح کرنے لگے. جو چیز اصل حقائق کو پہلے دیکھ لیا کریں کہ کوئی جو بات ہے اس پر سنی سنائی بات پر نہ کریں. جب تک ریٹرن نہ دیکھا کریں، جب تک ریٹرن اس کو پورا مکمل طور پر نہ دیکھ لیں، فیصلہ اس پر بات چیت نہیں کرنی چاہیے. کوئی اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی کرے گا اس طرح بات چیت. لیکن اگر اس طرح کا کرنے لگیں گے تو پھر اس طرح تو ہر کوئی اپنی کرے گا. اس طرح تو ایک عجیب سی انارکی اور اس طرح پھیلے گی. تو بہرحال اس چیز پر جو ہے مسئلے کو اس کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو ہے کوئی بات بھی نہ کرے. کوئی اس طرح فیصلے بھی آتے وقت دھیان سے کوئی اس بارے میں عدلیہ کو بھی چاہیے سب چیزوں کو ہر ایک بندے کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں پھر وہ کیونکہ اس کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کا بنا کے بگاڑ کر کے اس کو بنا کے پاکستان کا جو ہے امیج خراب کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی بات ہوئی اس طرح. اب اس ایشو کو پتہ نہیں جو دوسرے تیسرے ہاتھ میں جائے گا تو وہ اور بگاڑ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے بالکل جی وقت ختم ہو گیا، پوائنٹ آ گیا. الیاس صاحب آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ